بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آدم علیہ السلام کو بنا لیا اور فرشتوں نے سجدہ کر لیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا اور وہ ملعون ہو گیا، تو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں کو حکم ہوا کہ انہیں عظیم الشان جلوس کے ساتھ ساتویں آسمان سے جنت میں لے جاؤ۔ تو جب حکم ربی حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ اس شان سے لے کر چلے کہ اول آپ کے جسم پر 70 حلے ریشم کے پہنائے اور پھر تاج درخشاں آپ کے سر پر رکھا اور موتی و یاقوت سرخ کی مرصع کاری کا کمر پٹکا آپ کی کمر سے باندھا اور جنت کے ایک بلند و بالا تخت طلائی پر آپ کو بٹھایا اور تخت کو کندھوں پر رکھا اور 7,000 فرشتے آپ کی اردلی میں داہنی طرف اور 7,000 بائیں طرف اور 7,000 آگے اور 7,000 پیچھے اور بے تعداد فرشتے آپ پر صلاۃ و تحیات کے انمول موتی و جواہر نثار کرتے ہوئے لے کر چلے، اور انتہائی جوش و خروش کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کا جلوس جنت کی طرف روانہ ہوا۔ قدم قدم پر فرشتے آواز دیتے اور پکارتے ہیں کہ اے رضوان جنت، جنت کے دروازے کھول اور جنت کو انتہائی درجہ آراستہ و پیراستہ کر کہ آج آدم صفی اللہ و خلیفۃ اللہ تشریف لائے ہیں۔ چنانچہ فرشتوں کی آوازوں پر رضوان نے جنت کا دروازہ کھولا اور لکھو کہا فرشتوں کی مدد سے جنت کو آراستہ و پیراستہ کر کے خود آپ کے استقبال کے لیے جنت کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا کہ اتنے میں آدم صفی اللہ کی سواری یا جلوس جنت کے دروازے پر آ پہنچا، جہاں رضوان جنت نے بڑے تپاک سے آپ کا استقبال کیا اور پھر خود اس ذی شان جلوس کے ساتھ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر جنت میں داخل ہوا۔ جب حضرت آدم صفی اللہ جنت میں پہنچ گئے تو آدم علیہ السلام کے نام حکم خداوندی آیا کہ اے آدم، ہم نے تم کو اپنی قدرت کے ہاتھوں پیدا کیا اور تمہارا مٹی کا قالب بنا کر اس میں اپنی خاص روح دم کی۔ اب بہشت میں تم نہایت سرور و شادمانی کے ساتھ رہو اور جنت کی ہمہ نعمتوں سے بے آرام تمام لذتیں حاصل کرو، مگر مجھ سے ایک عہد کرو اور اس پر پابند رہنے کا پورا خیال رکھو۔ آدم علیہ السلام نے جنت میں داخل ہونے اور جنت کی ہمہ نعمتیں مل جانے کا ہزار شکریہ الہی ادا کیا اور پھر تعجب کے ساتھ دریافت کیا کہ اے میرے خالق و مالک، وہ کون سا عہد ہے جس کا مجھے پابند ہونا ضروری ہے؟ ارشاد عالی ہوا، اے آدم علیہ السلام، شیطان کا کہنا نہ ماننا، اور یعنی اس قسم کا جو گیہوں کا درخت ہے اس کے قریب بھی نہ جانا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے عہد کیا اور اپنے اس عہد پر فرشتوں کو گواہ بنایا، اور پھر آدم علیہ السلام بآرام تمام جنت میں رہنے سہنے لگے۔ اس کے بعد تمام جنت کی سیر میں مشغول ہوئے، چنانچہ ایک ایک جنتی فرزند کے محلات و باغات و آپ کو دکھائے اور بتائے گئے، پھر آپ وہاں کی لامحدود نعمتوں سے مالا مال ہو کر نہایت خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ ہزارہا قسم کے میوے نوش کرتے ہیں، رنگ برنگ کی نہروں سے مزیدار اور لذیذ پانی پیتے ہیں اور عجیب سرور کے عالم میں ہیں، مگر بقضائے بشریت وہاں اپنا کوئی ہم جنس انسان نہ دکھائی دینے سے آپ کا دل اداس ہے اور وہ باغ بہشت میں باغ نہیں ہوتا۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے کسی مونس وہم جنس کی تلاش ہے اور ہم جنس یعنی انسان کی ازبس ضرورت ہے۔ تفسیر کشاف میں لکھا ہے، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کچھ ظاہر تو نہیں کر سکتے مگر دل ہی دل میں حیران ہیں، اور آنکھیں ہر وقت اس بات کی متلاشی اور جویاں ہیں کہ یہاں سوائے فرشتوں کے کوئی تو ہم جنس یا اپنا مونس دکھائی دے، کہ اتنے میں خلاف عادت آدم علیہ السلام کو نیند آ گئی۔ حالانکہ جنت میں نیند کا کوئی کام نہیں، یہ صرف مولا کو پیارے آدم علیہ السلام سے پوشیدہ ایک کام لینا تھا جو وہ نیند بھیج کر آدم علیہ السلام سے لیتا ہے۔ غرض یہ کہ آدم علیہ السلام سو گئے اور ان کو بڑی گہری نیند آ گئی، بس آپ سوئے تھے کہ یک آپ کا بایاں پہلو
یا بائیں پسلی شک ہوئی اور اس میں سے بنی بنائی حضرت حوا علیہ السلام پیدا ہو گئیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس پیدائش کی ذرا تکلیف نہیں ہوئی اور نہ آپ کی آنکھ کھلی، بلکہ آپ اسی طرح سوتے رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو آدم علیہ السلام جیسا حسین و جمیل پیدا کیا، اور ان کا قد و قامت اور ان کی شکل و صورت بالکل حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ اور ان ہی جیسی تھی، مگر کتنی باتوں میں فرق بھی ضرور تھا۔ یعنی ایک تو حضرت حوا کا پیوست بہت نرم اور نازک تھا، دوسرے رنگ بہت صاف و شفاف اور نکھرا ہوا تھا، تیسرے آواز بہت باریک اور معین اور خوشتر تھی، چوتھے آنکھیں بہت زیادہ خوبصورت جن کی پتلیاں گہری سیاہی لیے ہوئے تھیں، پانچویں ناک حضرت آدم علیہ السلام سے چھوٹی اور نہایت سبک تھی، چھٹے حوا کے دانت آپ سے کسی قدر چھوٹے اور سفید موتی سے تھے، ساتویں ہتھیلیاں آپ سے بہت زیادہ نرم اور ریشم سی تھیں، آٹھویں حوا کے سر پر 7 زلفیں تھیں جو یاقوت اور موتیوں کے ساتھ قدرتی طور پر مرصع تھی، جن میں سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ غرض کہ آدم علیہ السلام سوتے ہیں اور یہ حسن و جمال لیے ہوئے حضرت حوا آپ کے پاس بیٹھی ہیں، جو ٹکٹکی باندھے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ رہی ہیں۔ اتنے میں حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی، بس آنکھ کھلتے ہی دیکھتے کیا ہے کہ ایک پیاری کلیجے میں بٹھا لینے کے قابل اپنے پاس موجود ہے۔ لاکھ لاکھ حیرت و تعجب سے دیکھنے لگے، چنانچہ آدم حوا کو اور حوا آدم علیہ السلام کو ششدر متحیر دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ تمام عالم میں پہلا وصال ہے۔ جب دیکھتے دیکھتے حضرت آدم علیہ السلام کو ذرا سکون ہوا تو فرمایا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ اللہ اللہ۔ حضرت حوا نہایت مہین آواز میں فرماتی ہیں کہ میں تمہارے بدن کا ایک ٹکڑا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارا مونس بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ سن کر آپ کو اور بھی موہیت ہوئی اور اسی وقت حضور رب العزت میں عرض کیا، یعنی خدا بندہ کیا چیز ہے یہ کہ مجھ کو اس کے دیکھنے سے راحت و تسکین ہو رہی ہے؟ وہاں سے جواب ملا کہ اے آدم علیہ السلام، یہ میری لونڈی ہے اور تم میرے غلام ہو۔ اے آدم علیہ السلام، میں نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، اس لیے تمہارا نام آدم علیہ السلام رکھا، اور اس کو حیوان یعنی تمہاری بائیں پسلی سے پیدا کیا، اس لیے اس کا نام حوا رکھا۔